وزیروں کا مشیروں کا کام قطعاً بھی راشن تقسیم کرنا نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی زندگی کے لیے پلاننگ کرنا کہ کل کسی کو راشن تقسیم کرنے کی نوبت بھی نہ آئے۔ ہمارا پورا ملک، ہمارے چاروں صوبے اس وقت ایک بہت برے سیلاب کا شکار ہیں، بہت تکلیف میں ہے عوام۔ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے، ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ لاکھوں کی تعداد میں افراد ایسے ہیں جن کے گھر نہیں رہے، ہزاروں کی تعداد میں قیمتی جانیں گئیں، اور یہ وہ سب سے ناقابل تلافی نقصان ہے جس کا ازالہ بھی نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ اور ہم سب پاکستانی بھاگ رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ، کچھ راشن اکٹھا کر کے پہنچا رہے ہیں، کہیں ہم خیمے کا بندوبست کر رہے ہیں، کہیں پہ ہم نے فنڈ ریزنگ کے لیے کیمپس لگائے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے ہزاروں کی تعداد میں افراد ہیں، سماجی اور فلاحی تنظیمیں ہیں، سیاسی گروہ ہیں، سرکاری ادارے ہیں، غیر سرکاری ادارے ہیں، اس نیک کام کے لیے وہ میدان میں نکلے ہیں۔ جیسا کہ پاکستان میں ہمیشہ یہ جذبہ رہا ہے، لوگ نکلتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ تھوڑا سا غیر مربوط ہے، بے نظم ہے، اس میں تھوڑی سی مزید ترتیب لانے چاہیے۔ لیکن میں جو گزارش آج کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو مشکل سامنے ہے ہمارے، ظاہر ہے اس کا وقتی حل تو یہی ہے کہ فوراً ہم ان کے گھر بنا کے دیں اور ان کو واپس ان کی نارمل زندگی میں لوٹ جائیں وہ لوگ، اور ہم بھی اپنی اپنی زندگی میں لوٹ جائیں۔ ہم یہ سب کچھ کر کے اگر اپنی زندگی میں لوٹ کے جا کے پھر اسی طرح پہلے کی طرح بیٹھ گئے تو یہ اس مسئلے کا ایبسلیوٹ سلوشن نہیں ہے، یہ وقتی سلوشن ہے جو ہم کر لیں گے۔ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ یہ سب کچھ تقدیر کے قاضی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ ہماری نااہلی ہے، ہماری بد انتظامی ہے، ہماری غیر مناسب حکمت عملی ہے، ہماری بے تدبیری ہے۔ اس کو ہمیں حادثہ نہیں کہنا چاہیے، یہ حادثہ نہیں ہے، یہ جرم ہے۔ اس جرم کے ذمہ دار ہیں کچھ لوگ، کچھ افراد، کچھ ادارے، اور ہمیں ان کی نشاندہی کرنی پڑے گی۔ یاد رکھیں کہ ہمارا آج صرف اس صورت میں خراب ہوتا ہے جب ہم نے اپنا کل اچھا نہیں گزارا تھا، ہم نے کل اس کی پلاننگ نہیں کی تھی۔ ہم اگر کل اچھی پلاننگ کر لیتے تو آج ہماری زندگی اچھی ہوتی، اور اگر آج بھی ہم پلاننگ نہیں کریں گے تو آنے والا کل اس سے بھی زیادہ خوفناک ہو سکتا ہے۔ اس وقت دنیا میں مختلف قسم کی مصیبتیں آتی رہتی ہیں، بارشیں بھی دنیا میں ہوتی ہیں، سونامی جیسے طوفان آتے ہیں، سیلاب بھی آتے ہیں، لیکن جو لوگ اس کو فورسی کرتے ہیں، فورسی کرنا تو آج کل ٹیکنالوجی کے زمانے میں بڑا آسان ہے، آپ اس کو فورسی کریں، اس کے بعد اس کی پلاننگ کریں۔ جب آپ اس کی پلاننگ کریں گے تو پھر آپ اس سے نکل بھی سکتے ہیں اور آئندہ کے لیے بچ سکتے ہیں۔ یہ آ گیا، اس کا سلوشن کر دیا، لوگ واپس چلے گئے، یہ کافی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں ہمارے محکمہ موسمیات کا مطلب بتانا ہوتا ہے کہ موسم آنے والے سالوں میں کیسا ہوگا۔ ہمیں ہمارے ادارے بتاتے ہیں کہ اس سال برف جو ہے وہ توقع سے زیادہ پڑے گی۔ ہمارے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں یہ صرف اعداد و شمار شام کو پیش کریں کہ کتنے افراد اس میں اپنی جان سے گئے، کتنے لوگ بے گھر ہوئے، کتنے گاؤں ختم ہوئے، بلکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی حکمت عملی بنائیں اور حکمت عملی بنانے کے لیے حکومتوں کو مجبور کریں۔ اس سب کچھ کو ہم خدا کے کھاتے میں نہ ڈالیں۔ عام طور پہ ہم کہتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، بالکل میں مانتا ہوں یہ ہمارے گناہ کا نتیجہ ہے، لیکن یہ کون سا گناہ ہے؟ ہماری سستی، ہماری غیر ذمہ داری اور ہماری بے تدبیری۔ آج پوری دنیا کو جتنے بھی بڑے مسائل ہیں ان میں جیسے موسمیاتی تبدیلی سب نمبر 1 ہے، اس کے بعد فوڈ سیکیورٹی ہے، پانی کے مسائل ہیں، اور اس زمین پہ زندگی کی سسٹینیبلٹی ہے، اس کی بقا ہے کہ وہ کتنے عرصے تک رہے گی۔ ہم ظاہر فطرت کے ساتھ ساتھ چھیڑ چھاڑ میں مصروف ہیں، اور اگر ہم اس طرح چھیڑ چھاڑ کرتے رہیں گے تو نئے نئے حادثات بھی ضرور جنم لیتے رہیں گے۔ لیکن آج کی ٹیکنالوجی ہمیں ہیلپ کرتی ہے، ہمیں مدد کرتی ہے کہ ہم آنے والی چیزوں کو بہت پہلے سے فورسی کریں اور پھر ان سے نمٹیں۔ ہر دفتر، ہر ادارہ اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرے جو اس کی ذمہ داری ہے۔ وزیروں کا مشیروں کا کام قطعاً بھی راشن تقسیم کرنا نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی زندگی کے لیے پلاننگ کرنا کہ کل کسی کو راشن تقسیم کرنے کی نوبت بھی نہ آئے۔ اس طرح کی پلاننگ کرنا کہ کل کسی کو اس طرح کی دوبارہ تکلیف نہ آئے۔ ہم اپنے دفتر کو استعمال کریں، اپنے ادارے کو استعمال کریں۔ اگر وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم ہے تو اس کے آفس کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ آفس کو چھوڑ کے پانی میں اتر کے جا کے لوگوں کو کھانا پہنچائیں گے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا عہدہ، بہت بڑی ذمہ داری۔ ہم لوگوں کے آنے والی کل کا، آنے والی نسلوں کو ایک اچھی زندگی دینے کے لیے پابند ہے، ذمہ دار ہیں۔ محکمہ، آپ کے پاس بہت سارے ڈپارٹمنٹس موجود ہوں گے، وہ ڈپارٹمنٹ کیا کام کرتے ہیں، ان کی کیا کارکردگی ہے، انہوں نے ہمیں 10-15 سال پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے۔ دنیا میں آج سروائیو، اگر اب موسم خطرناک ہے، موسمیاتی مسائل ہیں، تو اس سے نمٹنے کے لیے آپ کو اسی حساب سے اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا۔
آپ کو سردی بھی لگتی ہے تو آپ ایک جیکٹ پہن لیتے ہیں، آپ کو گرمی لگتی ہے تو اس کے انتظام کرتے ہیں، اگر سیلاب کا خطرہ ہے تو پھر آپ نے اپنے رہنے کے کیا لائف سٹائل کیسے بنایا ہے۔ تو یہ ان تمام اداروں کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ ہمارے جیسے ملکوں میں کیا ہوتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر اعلان ہوتا ہے کہ زخمیوں کے لیے جی 50,000 اور مرنے والوں کے لیے 5 لاکھ کی امداد، اور اس کے بعد اس کا کام ختم۔ مہذب ممالک میں، ترقی یافتہ ممالک میں حادثے کے بعد اس حادثے کی تحقیقات ہوتی ہیں، اس کے ذمہ دار ڈھونڈے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایسی پلاننگ کی جاتی ہے کہ دوبارہ وہ حادثہ نہ ہو۔ یہ اس امداد کرنا، وقتی طور پہ پٹی رکھنا، مرہم رکھنا، یہ اس کا مستقل حل نہیں ہے۔ تو اس لیے حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ آنے والے کل کو بہتر بنانے کے لیے پوری کوشش کریں، بہترین حکمت عملی بنائیں۔ اس طرح سے حادثات سے بچنے کے لیے موسمیاتی اداروں کی مشاورت سے، یونیورسٹیز میں انوائرمنٹل سائنسز کے ڈپارٹمنٹس ہیں، وہاں پہ لوگوں کو، ماہرین کو اکٹھا کریں اور پھر ایک منصوبہ بندی بنائیں، پلاننگ بنائیں کہ ہم نے آگے اس طرح کے حادثات سے کس طرح سے بچنا ہے۔ یہ ساری جو تکالیف ہیں، اگین لیٹ می ریپیٹ اگین ایٹ دا اینڈ، کہ یہ سب کچھ یہ حادثہ نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑا جرم ہوا ہے، اور اس جرم کے لیے اس کو رپیٹ ہونے سے بچنے کے لیے آئندہ اگر اس کے لیے کچھ نہ کیا گیا، اس کے لیے ادراک نہ کیا گیا، تو آئندہ ہمیں اس سے بھی بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آنے والا کل اس صورت میں بہتر ہوگا جب ہم آج بیٹھ کے اس سے نمٹنے کی، ان آنے والے چیلنجز کی تیاری کے لیے حکمت عملی بنائیں گے، تب جا کے ہمارے آنے والا کل بہتر ہوگا، ورنہ پھر کچھ سال بعد یہی ہوگا، اسی طرح کے حادثات ہوتے رہیں گے، اور پھر شام کو ہم یہی خبروں میں سنیں گے زخمیوں کے لیے 50,000 اور مرنے والوں کے لیے 5 لاکھ۔